کہانی ہے جادوگراں شیطان، رائٹر ہیں قرۃ گلستان۔ عبدالوہاب کے گھر کا مکمل پتہ لے کر میں ان کے گھر تک ٹھیک ٹھاک پہنچ چکا تھا، لیکن داخلی دروازے پر لگے آیت الکرسی لوح قرآنی اور داخلے کی مسنون دعا کے لگے ہوئے اسٹیکر میری ہمت توڑ رہے تھے۔ اتنی جرأت میں کہاں سے لاتا کہ اس مبارک کلمات والے دروازے کو پار کر پاتا۔ دور کھڑا میں اس گھر میں داخل ہونے کے دوسرے راستے ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہاں تو میرے لیے سارے راستے ہی بند تھے۔ میں سوچوں میں غلطاں دور کھڑا تھا، لمحہ لمحہ وقت گزر رہا تھا۔ میں جتنا اپنے کام میں لیٹ ہوتا، میرا گرو میرے ساتھ اتنا ہی سخت معاملہ کرتا۔ میں نے علاقے کے ہی شریر اور آوارہ اپنی قوم والے ڈھونڈے تو غلاظت کے ڈھیر پر محفل جمائی کچھ ساقی نظر آ ہی گئے۔ ہیلو ہائی کے بعد میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو وہ سارے کے سارے کہکے لگا کر لوٹ پوٹ ہو کر رہ گئے اور میں چپ چاپ ان کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ لئین، کس گھر کا پتہ لائے ہو؟ اس گھر میں تو ہم کبھی جھانک بھی نہیں سکتے، تم داخلے کی بات کرتے ہو۔ جب کہکا کچھ تھما تو ایک ساتھی نے کہا، یہ کام کرتے ہوئے مجھے 1200 سال ہو گئے، مسموم، اور گرو کا علم بھی بہت پرانا ہے، باپ دادا سے چلتا آ رہا ہے۔ گرو کی ایک کارروائی نے کرنے سے اچھے اچھے عاشقوں کے گھر ختم ہوئے، یہ کیا ہے پھر؟ میں نے فخر سے کہا، ایسے کتنے ہی گرو بیٹھے ہیں شہر میں، ایک نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ میں اندر جا کر بھی بتاؤں گا اور میاں بیوی میں لڑائی بھی کراؤں گا۔ میرے گرو کے فن اور نام سے تم لوگ واقف نہیں، میں نے یقین سے کہا۔ اور تم ان میاں بیوی سے واقف نہیں، جاؤ جاؤ، کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے بھی راستہ آسان کر دینا، ہم تمہیں مبارکباد دینے آئیں گے، ایک بھیانک شکل والے خبیث نے کہا۔ میں وہاں سے اٹھ آیا اور اس مکان اور اس کے مکینوں پر حاوی ہونے کے راستے ڈھونڈنے لگا۔ میں تاک لگائے بیٹھا تھا کہ دروازہ کھلا اور داڑھی والا ایک ادھیڑ عمر شخص باہر آیا۔ میں ساری تیاری کے ساتھ اس کی طرف بڑھا، لیکن حاوی ہونے سے پہلے کرنٹ کھا کر پیچھے کی طرف گر پڑا۔ مرد مجاہد باوضو تھا اور زبان ذکر میں مصروف تھی۔ بھلا میں باوضو پر حاوی کیسے ہوتا؟ میں اپنی غیر حالت کو سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ مسجد تک جانے والا یہ مرد پتہ نہیں میرے قابو میں کتنے دن میں آئے گا۔ میں مسجد کے باہر بنے بیت الخلاء کے دروازے پر بیٹھا سوچ رہا تھا۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد میرا ٹارگٹ مسجد سے باہر آیا۔ میں تیزی سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ میں جب جب اس سے زیادہ قریب ہونے لگتا تو مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگتی تھی۔ کبھی میں لڑکھڑا کر گر پڑتا، مگر گر کر پڑے رہنا میرا شیوا نہیں۔ میں ہار مان کر اپنی برسوں پرانی عزت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے اس مرد پر قابو پانا ہے۔ ایک ایک لمحے کا خیال رکھنا ہے، موقع ملتے ہی کام شروع کرنا ہے۔ میں اپنے پروگرام بنا رہا تھا اور وہ مرد گھر میں داخل ہو کر سلام کر کے داخلے کی دعا پڑھ رہا تھا۔ پلٹ کر زوردار طاووس تسمیہ پڑھ کر وہ میرے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ میں اس کے گھر سے 10 کوس دور گر پڑا اور اس کے گھر کا دروازہ بند میرا منہ چڑھا رہا تھا۔ گرو نے اپنا کرندہ بھیج کر کارگزاری معلوم کرنا چاہی تھی۔ میرے حواس جواب دینے لگے۔ پورا دن گزر گیا تھا مگر میں ابھی تک کچھ نہیں کر سکا تھا۔ گرو کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، اسے میرا جھوٹ بھی سچ ہی مان لینا تھا۔ میں نے ہوشیاری سے کام لیا۔ A1 پورا دن اسی گھر میں تھے، کھانے کے وقت خوب لڑائی کروائی۔ گرو سے کہنا جلدی نہ کرے، سب کام ٹھیک چل رہا ہے۔ میں نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر جھوٹ بولا اور کرندے کے رخصت ہوتے ہی اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ آج حبس گھٹن اور گرمی کا زور تھا۔ عبدالوہاب نے گھر کی کھڑکی کھولی، جس پر اگرچہ پردہ لگا ہوا تھا، مگر عبدالوہاب سے ایک چوک ہو گئی تھی۔ ہوا پاس کرنے کے لیے اس نے پردہ ہٹایا تھا، مگر کھڑکی سے ہٹتے ہوئے وہ پردہ برابر کرنا بھول گیا۔ اسی وقت راہ چلتے ایک بے نمازی لڑکے نے گانا گنگناتے ہوئے شاید بد نظری کی نیت سے کھڑکی سے نظر اندر اچھالی تھی۔ بس میں اسی لمحے کے انتظار میں تو تھا۔ میں اس کی بد نظر کے ساتھ ہی لپٹتا ہوا اس خطرناک گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ عبدالوہاب ایک کمرے میں کتاب پڑھ رہا تھا اور اس کی بیوی دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے عبدالوہاب سے خطرہ تھا کہ اس کے پاس جانا اپنی جان جوکھم میں ڈالنا تھا، اس لیے کوشش کی کہ اس کی بیوی پر حاوی ہو جاؤں، کیونکہ عورتیں نادان ہوتی ہیں اور جو باتوں کی شوقین عورت ہو تو اکثر مسنون عملیات کرنا بھول بھی جاتی ہیں۔
میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی بیوی کے پاس پہنچا ہی تھا، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے ہی گویا مجھے ایک زوردار چابک رسید کیا گیا تھا۔ میں اپنی کمر سلاتا دم دبا کر بھاگ گیا۔ ایسا زوردار چابک تو میں نے 100 سال پہلے کھایا تھا، جب میں نے ایک ایسے بچے پر حاوی ہونے کی کوشش کی تھی جو آیت الکرسی پڑھ کر سویا تھا۔ پرانے زخم تازہ کروا دیے تھے عائشہ بی بی نے۔ درد ہی درد تھا اور عزت پر حرف آنے کا خوف بھی۔ ادھر حاسدہ کو انتظار تھا کہ ہزاروں روپے گرو کو دے کر عائشہ اور عبدالوہاب پر جادو کروایا ہے، اب کچھ خبر آئے تو مزہ آئے، اور وہاں گرو کے بھیجے ہوئے موکل کی دال ہی نہیں گل رہی تھی۔ حاسدہ نے پریشان ہو کر گرو سے رابطہ کیا۔ 4 دن ہو گئے، ابھی تک تو ان کی ایک بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ حاسدہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ایک نہیں، بہت لڑائیاں ہوئی ہیں، آج کل لوگ ہوشیار ہو گئے ہیں، چھوٹی موٹی لڑائیاں تو ظاہر بھی نہیں کرتے۔ ویسے بھی ہمیں بڑا کام کرنا ہے، چھوٹی لڑائیاں ہوں نہ ہوں کیا فرق پڑتا ہے؟ گرو نے حاسدہ کی تسلی کروائی، کیونکہ بڑے کام کے بڑے نوٹ وصول کیے تھے۔ کتنے دن میں کام ہوگا؟ حاسدہ نے بے چینی سے پوچھا۔ بڑے کام کو بڑا وقت چاہیے ہوگا، آرام سے اپنے گھر بیٹھ اور تماشا دیکھ، گرو نے کہا تو حاسدہ سوچ میں پڑ گئی۔ اچھا، طلاق ہوگی یا خلا؟ حاسدہ نے آہستگی سے پوچھا۔ جو تم کہو وہ کروا دیں گے، گرو نے فراخی سے کہا۔ کورٹ سے خلا کروا دیں گرو، کیونکہ بغیر انصاف کے کرائی گئی خلا واقع نہیں ہوتی، مزہ ہی مزہ۔ حاسدہ نے مسکرا کر کہا۔ گرو نے اس کی تسلی کروائی۔ حاسدہ ہواؤں میں اڑتی سوچ رہی تھی کہ عائشہ کا گھر ختم ہوگا، کھلا لے لے گی تو شوہر سے آگے کی زندگی کتنی اذیت ناک ہوگی۔ وہ عائشہ کا مستقبل سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی۔ یہ بات بھول گئی تھی کہ جادو سے تقدیریں نہیں بدلا کرتی۔ گرو نے حاسدہ کے رخصت ہوتے ہی لعین کو بلا بھیجا تھا۔ لعین نے گرو کے سامنے خوب شیخیاں پگاری، جھوٹی لڑائیاں بیان کی، لیکن گرو بھی پھر گرو تھا، سچ اگلوا کر ہی چھوڑا۔ لعین رونے پیٹنے لگا۔ ہر وقت باوضو ہوتے ہیں دونوں، مسنون دعائیں یوں پڑھتے ہیں جیسے سانس لینا ضروری ہے۔ ویسے میں نے بہت کوششیں کی ہیں مگر… لعین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں تیرے ساتھ کچھ ساتھی اور بھیج دیتا ہوں، تو ان کا لیڈر ہوگا، سب مل کر کوشش کرو، عورت کا زیادہ خیال رکھو کیونکہ عورتیں ہی ہمارا آسان ہدف ہیں۔ 1 ہفتے میں مجھے لڑائی چاہیے بس۔ گرو نے 10 چیلے لعین کے ساتھ کر دیے تھے، اب 11 سرکش شیاطین جنات عبدالوہاب اور عائشہ کی طاق میں تھے۔ عائشہ کی دور کی جانے والی بے نمازی اور بے پردہ عورت عائشہ کے گھر آئی تھی۔ فل میک اپ میں وہ عورت کھلے چہرے کے ساتھ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئی تو اس سے لپٹ کر 2 چیلے اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عائشہ عورت کو اس حالت میں دیکھ کر چونکی تھی، مگر گھر آئے مہمان کا اکرام بھی تو کرنا تھا۔ وہ خاتون کے ساتھ باتوں میں لگی اور ایسی لگی کہ شیاطین کا کام آسان ہو گیا۔ وہ عائشہ کی ناک کی نوک پر بیٹھ کر دل میں وسوسے ڈالتے رہے۔ عائشہ کو اب گفتگو میں مزہ آنے لگا، وہ گفتگو جس میں اب آہستہ آہستہ غیبت شامل ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ عورت بیٹھی رہی عائشہ ہر خیر سے غافل رہی، پھر اچانک اسے لگا جیسے دروازے پر دستک ہوئی ہے۔ وہ باتوں میں مگن تیزی سے اٹھی اور بغیر دوپٹہ لیے ہی جا کر دروازہ کھول دیا۔ بقیہ سارے شیاطین فوراً گھر میں داخل ہو گئے۔ عائشہ نے خالی چوکھٹ کو دیکھا تو دروازہ بند کر دیا۔ پھر کیا ہوا آنٹی؟ غیبت کا سلسلہ وہیں سے جڑ گیا جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ وہ غافل بیٹھی غیبتیں سنتی رہی اور شیاطین اس کے گھر میں دھمال ڈالتے رہے۔ مہمان خاتون رخصت ہو گئی تو شیاطین نے گھر میں اپنے اپنے کونے ڈھونڈ لیے۔ عائشہ کچھ غم و غصے کی حالت میں کچن میں مصروف ہو گئی۔ مہمان عورت نے بہت ساری غیبتیں کر کے اس کے دل میں خاندان کی ایک اور لڑکی کے بارے میں بغض پیدا کر دیا تھا۔ اس دن اس کے کئی معمولات متاثر ہوئے۔ رات کو شوہر کو کھانا پیش کیا تو نیک مرد کو کھانا عجیب لگا۔ اس نے ایک ذرا سی بات کیا کی کہ عائشہ کا مزاج بھرم ہو گیا۔ وہ لڑنے کے لیے تیار تھی، لیکن عبدالوہاب پر لعین اور اس کے ساتھیوں کا حاوی ہونا دشوار تھا۔ عائشہ اول فول کہتی رہی، عبدالوہاب کھانا کھاتے رہے۔ دسترخوان سے اٹھ کر عائشہ کو کہہ گئے، کھانے سے فارغ ہو کر 500 بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لینا۔ یہ تسبیح روزانہ پڑھنا عائشہ کا معمول تھا، مگر آج سہیلی کے آنے کی وجہ سے کئی معمولات چھوٹ گئے تھے۔
جس میں یہ تسبیح بھی تھی۔ خیر سے خالی ملاقاتیں شر کو تقویت دینے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی ملاقاتوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ عبدالوہاب کہہ رہے تھے۔ عائشہ ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ خیر سے خالی ملاقاتیں شر کو تقویت دینے کا باعث بنتی ہیں۔ خیر سے خالی ملاقاتیں شر کو تقویت دینے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی ملاقاتوں سے احتیاط برتنی چاہیے۔ عبدالوہاب کہہ رہے تھے۔ عائشہ ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ ملاقات روز قیامت حسرت و یاس ہوگی۔ عبدالوہاب نے کہا تو عائشہ کے کانوں میں دن کو اس خاتون سے ہونے والی باتیں گونجنے لگیں۔ ذکر سے غافل دل شیاطین کی اماج گاہ ہیں، پھر وہاں وسوس کی بھرمار ہوتی ہے۔ ایسی ہر مصروفیت ترک کر دیں جو تمہارے معمولات مسنونہ کو متاثر کریں۔ یہ کہہ کر عبدالوہاب قرآن پاک لینے کے لیے بڑھے۔ وہ تلاوت کرنے لگے، عائشہ سننے لگی۔ شیاطین سر پر پیر رکھ کر بھاگ کھڑے ہو گئے۔ ساری رات باہر گزاری تھی۔ صبح سویرے پھر گھر میں داخلے کا موقع مل گیا۔ لعین اپنے ساتھیوں کے ساتھ عائشہ کے گرد گھیرا ڈالے بیٹھا تھا۔ کوشش یہی تھی کہ معمولات چھوٹ جائیں۔ فجر پڑھ کر عائشہ سو گئی، یہ سوچ کر کہ ابھی تو بہت وقت ہے، بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن صاحب نے آتے ہی اٹھا دیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نہیں، آج طبیعت ٹھیک نہیں۔ عائشہ نے سستی کو طبیعت کی خرابی جانا۔ عبدالوہاب اٹھ کر باورچی خانے میں چلے گئے، چائے اور ناشتے کی ٹرے کے ساتھ آئے۔ وہ محبت سے عائشہ کو اٹھانے لگے۔ عائشہ بلا وجہ غصہ کرنے لگی۔ عبدالوہاب نے اس کے غصے کو طبیعت کی خرابی جانا۔ انہوں نے منزل، سورۃ یاسین اور صبح کے اذکار پڑھ کر پانی پر دم کیا، عائشہ پر چھینٹے مارے اور باقی پانی پلا دیا۔ عائشہ کو جو بلا وجہ غصہ آ رہا تھا وہ اگلے ہی لمحے کافور ہو گیا اور وہ رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہلکی پھلکی ہو کر عبدالوہاب کے ہاتھوں سے ناشتہ کر رہی تھی۔ کھڑکی پر بیٹھے لعین اور اس کے ساتھیوں کا آج پھر داخلہ ممنوع تھا۔ عائشہ عصر کی نماز پڑھ کر شام کے اذکار پڑھ رہی تھی۔ لعین اور اس کے ساتھیوں کا کھڑکی پر بیٹھنا بھی محال ہو گیا۔ مغرب کے بعد عائشہ نے معمول کی صورتیں پڑھنی شروع کی تو سامعہ نیک جنات کی کثیر تعداد نے ان شیاطین کا ٹکنا محال کر دیا۔ عائشہ نے کہیں پڑھا تھا کہ جس سورۃ مبارکہ کی 40 دن تک لگاتار تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت سننے کے لیے نیک جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ ان نیک جنات اور فرشتوں کی محفل میں لعین اور اس کے ساتھی کیسے ٹک پاتے؟ وہ سب دم دبا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ آج عائشہ پرسکون تھی، کھانا بھی لذیذ اور بابرکت تھا۔ خوشگوار ماحول میں دونوں میاں بیوی نے کھانا کھایا۔ شیاطین گھر سے کوسوں دور ہاتھ مسلتے رہ گئے۔ او بی بی، کس پر جادو کروانے آئی تھی تم؟ وہ تو خود بہت پہنچی ہوئی چیز ہے، گرو نے حاسدہ کو کہا۔ حاسدہ چونک گئی۔ کیا مطلب؟ پیسے لیے ہیں آپ نے، کام ہونے کی گارنٹی دی تھی۔ حاسدہ نے تڑک کر کہا۔ ہاں ہاں، گارنٹی دی تھی، مگر اس کے بھی بڑے بڑے جادوگروں سے رابطے ہیں۔ اس کے گھر پر تو محافظوں کے قافلے موجود ہیں، تم اس پر کیا جادو کراؤ گے؟ وہ نیک بی بی تم سے پہلے بھی جادو کروا بیٹھی ہے۔ کیا؟ حاسدہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ ہاں، یہ آئے دن جو تم بیمار ہوتی ہو، ساس تمہیں چڑیل کہتی ہے اور شوہر جو تمہارے ہر کام میں عیب ڈھونڈتا ہے، یہ سب اس عائشہ بی بی کی کارستانیاں ہیں، گرو نے حاسدہ کو کہا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اب؟ حاسدہ نے گرو کو آس سے دیکھا۔ پہلے تم پر کیے ہوئے جادو ختم کرنے ہوں گے، گرو نے حاسدہ کو کہا، اور وہ اپنے ناکردہ جادو ختم کروانے کے پیسے طے کرنے لگے۔ حاسدہ گھر آ کر بستر پر گر گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں، جلنے والوں نے مجھ پر کالا جادو کر دیا ہے، ہائے یہ جادوگرنیاں، ان کو اللہ غارت کرے۔ حاسدہ نے نحوست بھرے چہرے کے ساتھ رونا رویا۔ کچھ ہی دنوں میں حاسدہ پر کیے گئے کالے جادو کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ ہائے کیسی پردے کی بو بنی پھرتی ہیں اور جادو کرواتی ہیں۔ حاسدہ اشارے دے دے کر بات کرتی، سننے والے دانتوں میں انگلی ڈال لیتے۔ بس بھائی، اللہ بچائے جادو کرنے والیوں سے۔ حاسدہ روتی پیٹتی اپنے ان جادوؤں کا علاج کراتی رہ گئی جو اس پر کبھی ہوئے نہیں تھے۔